شخص کو لے کر آئے, اس کو پھر ترکی کا حکمران بنایا اور بیڑا غرق کرا دیا ترکوں کا اسلامی تہذیب کا. مگر the point is کہ جو آج کے دور میں جو میسج ڈگنیٹی اور آنر کا اقبال ہمیں دیتے ہیں خودی کا that is requirement of the time. آج مایوسی کا اور عاجزی کا اور انکساری کا ٹائم نہیں ہے, آج غیرت ڈگنیٹی آنر کا ٹائم ہے. If they don't give us, we'll claim it. What do you have to say about this? علی, اس میں چونکہ as you all know we are discussing رموز بے خودی, جی, اور رموز بے خودی وہ کلیکٹیو ڈاکٹرن ہے آف نیشنل ریوائول کہ قومیں اپنا عروج کس طرح حاصل کریں. اسرار خودی میں ہم نے انڈیویجول ریوائول کی بات کی تھی. آج کل کے دور میں جو سب سے بڑے بڑے کرائسس قوموں کو نیشنز کو فیل ہو رہے ہیں, محسوس ہو رہے ہیں, جو آس پاس کانفلکٹ میں مبتلا کر لیتے ہیں کہ ہم ایک طرف انسانیت کی بات کرتے ہیں کہ ہر انسان برابر ہے, انسان کا خون برابر ہے, ہر انسان سے محبت کرنی چاہیے, انسان کا قتل ہر انسانیت کا قتل ہے, ایک انسان کو زندہ کرنا ہر انسان کو زندہ کرنا ہے, اور ہمیں محبت اور پیار انسان سے کرنی چاہیے نہ کہ قوموں سے, نہ کہ قوموں سے. اور دوسری طرف جو دنیا کا نظام ہمارے آس پاس میں قائم ہے, یونائٹڈ نیشنز بنی ہوئی ہے, قوموں کو فزیکل جغرافیہ میں تقسیم کر دیا, وہ جغرافیہ کے نقشے جو انہوں نے فٹا رکھ کے کاغذ پہ لگائے ہوئے ہیں اپنی مرضی سے, اور آرٹیفیشل نقشے جو ان لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد اور دوسری جنگ عظیم کے بعد, اور جس میں انہوں نے انسانیت کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں تقسیم کر دیا. biggest fraud of the ages. The biggest fraud of the ages. یعنی انسان ہمیشہ سے انسانی تاریخ میں آزاد ہوا کرتا تھا, چین سے چلتا تھا, یورپ تک جاتا تھا, کھلی تجارت ہوتی تھی, انسانیت آزاد تھی, ہر جگہ جا کے آپ آباد ہو سکتے تھے. انہوں نے جب انسانوں کو غلام بنانے کا سلسلہ شروع کیا, اس کو چھوٹے چھوٹے گروہوں اور قوموں میں تقسیم کیا, تو یہ نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ان کا وجود میں آیا, جس میں ہر انسان ایک جغرافیہ میں بند ہے, اس کو ایک شناختی کارڈ دے دیا ہے, اس کو ایک پاسپورٹ دے دیا, اس کو ایک کرنسی الگ سے دے دی ہے, اور کہا ہے کہ تم اس خطے میں کھیل سکتے ہو, ایک زو بنا دیا, اس سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک ہمارا سسٹم تمہیں اجازت نہ دے. It's a glorified پنجرا ہے. It's a glorified پنجرا ایکچولی. آپ زو میں جاتے ہیں تو ایک بندر جو ہے یا ایک ہاتھی اپنے پنجرے میں کھیل سکتا ہے, اس سے باہر نہیں جا سکتا جب تک زو کیپر اس کو لے کے نہ جائے. تو یہ سسٹم انہوں نے جو زو کیپرز کا بنایا ہوا ہے, جس کو یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں, یہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کہتے ہیں, انٹرنیشنل لا کہتے ہیں, جس کے تحت انہوں نے انسانوں کو بند کیا ہے, یہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا خدا ہے. اقبال کے الفاظ میں اقبال نے جو بات کی کہ اس تازہ زمانے نے جو نئے خدا ایجاد کیے ہیں, جیسے ہم نے بات کی تھی نا علی کہ 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے, وہ 360 بت آج بھی معاشرے میں موجود ہیں, لیکن ان بتوں کے نام بدل گئے ہیں, ان کی فارمز بدل گئی ہیں. بت ضرور ہے جن کو لوگ پوچھتے ہیں, اور اس میں سب سے بڑا بت اقبال کی نظر میں نیشنلزم ہے, وطن. وہ وطن پھر اقبال اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ آج حج میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑ کے جانا ہے. بیسیکلی مسلمانوں کو تو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ there is no وطن. اگر آپ نے جانا ہے حج پہ, جب جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے وطن ملک کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہر چیز آپ پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں, اور وہاں تمام انسانیت ایک لباس میں ایک اللہ کے آگے. حج اور عمرہ آپ کیجئے, یو آر امیزڈ کہ کتنی زبانوں میں کتنی دنیا سے لوگ وہاں پہ ایک جگہ موجود ہوتے ہیں اور کوئی فرق نہیں ہوتا. یعنی بردرہڈ کا ایسا مثال, ایسا مظاہرہ تو کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. تو اقبال نے جب ایکسپلین کیا وطن کو, تو ساتھ ایکسپلین یہ بھی کیا کہ ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ پروسیس میں جو وطن ہے وہ مختلف ہے, اور دین کی زبان میں وطن مختلف ہے. جب ہم لفظ وطن دین کی زبان میں استعمال کرتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ دیٹ پیس آف ٹیریٹری جو اسلامک لینڈ ہے, جہاں مسلمان امن سے رہتے ہیں, لیکن اس کی آئیڈیالوجی اس پر ڈومینیٹ کرتی ہے. یعنی اسلام ڈومینیٹ کرتا ہے, جیوگرافی صرف ریکگنیشن کے لیے ہے, پروٹیکشن کے لیے ہے, تعصب کے لیے نہیں ہے. اٹ از ناٹ فار پریجوڈس. یہ نہیں ہے کہ ایک خطے کا انسان جو ہے وہ زیادہ پرائرٹی رکھتا ہے دوسرے خطے کے. دنیا میں جب بامبنگ ہوتی ہے, امریکن مرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایک امریکی مر گیا, اور ہزاروں عراقی مسلمان شہید ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج. پاکستان میں جو روز ہوتے ہیں, روز یہ ڈرونز حملے کر کے ہزاروں مسلمانوں کو مار دیتے ہیں آگے پیچھے. افغانستان میں 10 لاکھ 20 لاکھ پہلے سوویٹس نے شہید کیے, اب امریکن کر رہے ہیں آکے. تو یہ سب کولیٹرل ڈیمیج ہے, ان کی موت کوئی معنی نہیں رکھتی. کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے بچے ان سے نہیں ہیں؟ ابھی جو غازہ پہ اسرائیلیوں نے جو ظلم کر دیا, یعنی جو قیامت خیز بامبنگ کی غازہ کے شہروں کے اوپر, کم از کم 5,000 مسلمان شہید ہوئے, 10,000 اسکول کے اسکول تباہ کر دیے, بچوں کے بچے عورتیں بے دریغ بامبنگ کر کے اپنے F-16s اینڈ ٹینکس اینڈ آرمر اینڈ آرٹلری اینڈ نیول گن شپ بوٹس لا کے جو بامبنگ کی ہے, اس خون کی کوئی حیثیت کوئی قیمت ان کی نظر میں نہیں ہے. بالکل نہیں, کیونکہ ان لوگوں نے پاسپورٹ, چونکہ ان کا اسلامی ہے, پاسپورٹ ان کا فلسطینی ہے یا ریفیوجی پاسپورٹ ہے, لہٰذا وہ انسان ہی نہیں ہے اس نظام کی نظر میں. جو آپ نے اس کفر کے سسٹم کی اصل شکل دیکھنی ہے تو دیکھیں جب بوسنیا میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا, جو یورپ کے بیچ میں 20th سینچری میں جو سلاٹر ہوئے ہیں, بیلکنائزیشن ہوئی ہے, پھر جینوسائیڈ ہوا ہے, پھر ایتھنک کلینزنگ ہوئی ہے, پھر سلاٹر ہوا ہے, جو UN کی نگرانی میں کیا گیا سربرانیکا میں,
جس طرح 8,000 مسلمان بچوں کو لٹا لٹا کے ذبح کیا ان لوگوں نے یورپ میں 20th سینچری کے آخر میں انڈر UN کنٹرول سربین فورسز نے کیا، جس طرح اسرائیلی کر رہا ہے. سو ان لوگوں نے انسانیت کو نیشن میں جس طرح تقسیم کر دیا ہے. آج کی ڈیموکریسیز اور آج کی نیشن سٹیٹس دنیا کی سب سے بڑی قاتل آرگنائزیشنز، موومنٹس، گروپس، آئیڈیاز ہیں. چنگیز خان کو بھی شرم آ جائے اس قتل و غارت کے سامنے جو امریکنز اور برٹن نے دنیا جو پچھلی 100 سال میں ان دو بڑے بڑے ملکوں نے اور سوویت یونین کو ساتھ ملا کے جو انہوں نے قتل و غارت انسانیت کے ساتھ کیا ہے صرف اس لیے بیکاز سوویت یونین تو ان کا پون ہے ہمیشہ سے. 74 میں جو جینوسائیڈ کا جو پلان بنایا تھا ہنری کسنجر نے، وہ 79 میں حملہ کر دیا انہوں نے افغانستان میں، اور کتنے آپ کہہ رہے ہیں 20 لاکھ تو مسلمان افغانستان میں شہید کیا. بالکل. تو اقبال نے وشسلی اٹیک کیا ہے اس کانسیپٹ کو کہ انسانیت کو اگر آگے فلاح پانی ہے تو اس محدود کانسیپٹ آف نیشنلزم سے نکلنا پڑے گا. ہم پاکستان کو ضرور ایک نیشن سٹیٹ کے طور پہ ایکسپٹ کرتے ہیں، مگر اس پاکستان کو مدینہ ثانی کہتے ہیں. جس طرح مدینہ کی ریاست تھی، لیکن مدینہ کی جو سٹیٹ تھی وہ اس کی آئیڈیالوجی گلوبل تھی جی، لیکن اس کی جیوگرافی بے شک چھوٹی تھی، لیکن بعد میں وہ جیوگرافی بھی پھیل کے گلوبل ہو گئی. تو اسی طرح پاکستان کی سٹیٹ فی الحال چھوٹی نظر آتی ہے، اس کی آئیڈیالوجی گلوبل ہے ٹھیک، اور انشاءاللہ یہ سٹیٹ بھی پھیلے گی. جس طرح ابھی اسرائیل اسی وجہ سے ہمارے ساتھ اتنا ہم سے جو خائف ہے کہ یہ مدینہ الثانی بن رہا ہے اور یہاں پہ سارے مسلمان دنیا کے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہاں سے ایک موومنٹ نکلے گی اتنی بڑی جو کہ ہمیں بھی کھا جائے گی. اور آپریشن بلو تلسی از اے پارٹ آف دیٹ. ابھی میں اس کا ڈاکومنٹ پڑھ رہا ہوں اور شاید ہم اگلے شوز میں یہ ڈسکس کریں گے آپریشن بلو تلسی. اب دیکھیں اسرائیل کی بھی جو ریاست ہے، اگر ایک بات نوٹ کرو، دنیا کی واحد نیشن سٹیٹ ہے سو کالڈ جس کی جیوگرافی نہیں ہے، جس کا باؤنڈری نہیں ہے. Because it always expanding. It is always expanding. Not contracting. Not contracting. تو اگر اسرائیل اپنے بارڈرز کھول سکتا ہے کہ ہم جب چاہیں گے پھیل جائیں گے، تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ دوسرے ملک کیوں نہیں کر سکتے؟ اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. اور بٹ ایک اس کال کے بعد ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ دانیال حیدری بات کر رہا ہوں کراچی سے. کون صاحب؟ دانیال حیدری. دانیال حیدری صاحب جی بتائیے. جی میرا سوال یہ تھا زید صاحب سے. السلام علیکم زید صاحب. سوال میرا یہ تھا، آواز نہیں آ رہی ہے مجھے بتائیں. میں جی مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ اس وقت جو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جو ریلیجس گروپس ہیں، مطلب کچھ ریلیجس گروپس ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی ویسی دبیبی قوم ہے تو ہیوملٹی سے کام لیں. تو ٹھہریں وہ سمجھ میں آ گیا کہ ان کو تو ہم فالو نہیں کر سکتے کہ اور ہیوملٹی پاسبل نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو ایسے گروپس ہیں جو کہ اسٹینڈ کرتے ہیں، تو یہ پھر زید صاحب کہتے ہیں کہ وہ پھر انارکی کی طرف چلے جائیں گے اگر ان کو فالو کریں گے. تو what could be a third way out basically? That's what I want to ask. Thank you very much. کہہ رہے ہیں جی یہ جو ہیوملٹی بیسیکلی آپ پرچار کر رہے ہیں کہ ہیوملٹی جو کچھ لوگ گروپس ہیں، ریلیجس گروپس ہیں جو ہیوملٹی کا پرچار کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہمارے جیسے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے اکڑ کے کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ تیسرا آپشن کیا ہے؟ دیکھیے بڑا انٹرسٹنگ، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص بڑا جھک کے ہیوملٹی سے چل رہا تھا. ٹھیک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جی بڑی ہیوملٹی دکھا رہا ہوں. حضرت عمر نے اس کو ڈنڈے سے مارا کہ اکڑ کے چلو، سیدھے ہو کے چڑھو، ہیوملٹی دل میں رکھو. اسی دس بیلنس، اکڑ کے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں سے اور عاجزوں سے، یتیموں سے، بیواؤں سے اور اپنے دوستوں سے بھی تکبر کرنے لگیں. وہ ہیوملٹی دل میں رہتی ہے. آپ نے اکڑ دکھانی ہے کافروں کے آگے، اکڑ دکھا لی ہے ظالموں کے آگے. اسی لیے جب ہمارے بزرگوں کی آپ مثالیں دیکھتے ہیں تو حضرت مجدد الفسانی، اکبر بادشاہ نے ان کو انوائٹ کیا اپنے دربار میں. اکبر بادشاہ نے تو دین الہی شروع کر کے اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ سجدہ کریں. تو مجدد الفسانی کو ان کے دربار میں بلایا گیا تو یہ اکڑ کے کھڑے ہوئے تھے، اور ان مجدد الفسانی کو مجبور کیا، ان کی گردن جھکانے کی بڑی کوشش کی کہ بادشاہ کے آگے جھک جائیں، تو وہ اکڑ کے ہی رہے. ان کو مارا بھی تو اکڑ کے رہے. الٹیمیٹلی بادشاہ نے کہا جی کہ ایک چھوٹا سا دروازہ بنا دو، جس دروازے میں سے یہ گزریں گے تو مجھے سجدہ ہو جائے گا، مجھے سلام کر لیں گے. تو اس فقیر کا جلال دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پاؤں پہلے داخل کیے اور پاؤں پہلے ڈال کے پھر وہاں سے نکلے، دوسری طرف سے نکلے. تو حالانکہ جب وہ بادشاہ کے سامنے ان کی یہ اکڑ تھی، لیکن جب باہر نکلتے تھے یتیم بیوہ مسکین ان کو ملتے تھے تو ان سے اتنا جھک کے ملتے تھے اور اتنے پیار سے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے کہ لگتا تھا اس سے زیادہ عاجز انسان کوئی نہیں ہے. اقبال قرآن پاک اس کو کہتا ہے، اور اقبال نے جس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ محفل یاراں تو ریشم کی طرح نرم ہو، رزم و حق و باطل تو فولاد ہے مومن. دیکھیے یہ بیلنس آف کنٹرڈکشن رکھنا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن نے کہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء الکفار ورحماء بینہم، کافروں پہ شدید آپس میں رحیم. اس بیلنس کو سمجھنا ضروری ہے ورنہ کنفیوژن رہے گی. یہ کنفیوژن بیسیکلی مسلمان قوم کی یہ کنفیوژن ایک طرح سے بن گئی کہ اس طرح کریں یا اس طرح کریں. میرا مطلب ہے کہ جس طرح آپ لوگ ایکسپلین کر رہے ہیں، جیسا قرآن میں بھی لکھا ہے، کانسیپٹس آر ویری ویری کلیئر کہ آپ مسلمان کسی ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے. آج کل ہم کیا کر رہے ہیں کہ مسکین عاجز پر فرعون ہوتے ہیں اور ظالموں کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو ریورس کرنا ہے.